لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، أبغض الله من أبغض حسينا، من بكى أبكى أو تباكى فوجبت له الجنة. ایک صلوات پڑھے محمد. تعارف حسین کی 3 مختلف احادیث کو میں نے مسلسل موضوع سخن کے پیش نظر عنوان بنا لیا. شرح و بسط کا وقت نہیں ہے، صرف تعارف پر گفتگو کر رہی ہے. سرکار ختمی مرتبت معرفت حسین میں ارشاد فرما رہے ہیں: حسین منی وانا من الحسین. حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے. یہ عجیب مرتبے کا گوشہ ہے. اس مزاج کی حدیث رسول کی احادیث میں کوئی نہیں. میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. مرتبہ حسین کے دوسرے اظہار میں رسول نے فرمایا: احب اللہ من احب حسین. جو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے. جو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے. ابغض اللہ من ابغض حسین. اور جو حسین سے بغض و دشمنی رکھتا ہے اللہ اس سے دشمنی رکھتا ہے. اتنا محبوب ہے اللہ حسین کو، اللہ کو حسین کتنا محبوب ہے اور کتنا محبوب ہے اللہ حسین. 2 لفظیں آ گئی تو سن لیجیے. حسین کو اللہ اتنا محبوب ہے کہ اس کے لیے حسین نے کچھ بھی نہیں بچایا.
اللہ حسین کو اتنا محبوب ہے کہ اپنی ملکیت کا حسین نے کچھ بھی نہیں بچایا، نہ دولت بچائی، نہ اولاد بچائی، نہ گھر بار بچایا، نہ اپنے نفس کو بچایا، سب قربان کر۔ تو پھر اللہ کو بھی حسین محبوب ہوگا نا۔ اللہ کو حسین اتنا محبوب ہے کہ کسی کے زیر قبہ 3 دعائیں مقبول نہیں ہیں، صرف حسین کے زیر قبہ 3 دعائیں مقبول ہیں۔ آپ نے جملے کی شاید قدر نہیں کی۔ 3 دعائیں زیر قبہ یعنی حسین کی مرکب کے گنبد کے نیچے چاہنے والے کی 3 دعائیں اللہ قبول کرتا۔ یہ اعزاز اور کسی کو حاصل نہیں۔ کسی زمین کی مٹی خاک شفا نہیں ہے، یہاں تک کہ حرم کعبہ کی مٹی بھی کھانا حرام ہے، صرف حسین کے در کی خاک خاک شفا۔ یہ دوسرا مرتبہ ہے۔ اور تیسرا مرتبہ دامن میں گنجائش بہت نہیں ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ جس ماہ میں حسین کو اللہ نے بھیجا اس ماہ میں خوشی ہی رکھی، کوئی غم نہیں رکھا۔ جس ماہ میں اللہ نے حسین کو بھیجا اس ماہ میں اللہ نے خوشی ہی رکھی، کوئی غم نہیں رکھا، کسی معصوم کی شہادت نہیں رکھی۔ اور جس ماہ میں حسین کا غم رکھا کوئی خوشی نہیں رکھی۔ یہ مرتبہ اتنا محبوب ہے اللہ کو حسین۔ رسول ارشاد فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کئی ہزار مجلسیں آپ نے اس حدیث کو سنی ہوں گی، ہر مجلس میں ایک بنیادی تعویل کی جاتی ہے۔ حسین مجھ سے ہے یعنی میری بیٹی کا بیٹا، میرا نواسا ہے۔ رشتے کے اعتبار سے لفظ سنبھالیے گا، رشتے کے اعتبار سے کہ جو رشتہ نسبی ہے میرا نواسا ہے، اور قرآنی رشتے کے اعتبار سے میرا بیٹا ہے۔ میں جملہ شاید پوری قوت سے نہیں پہنچا سکتا۔ حسین سے رسول کا دوہرا رشتہ ہے، ایک نسبی رشتہ ہے، ایک قرآنی رشتہ ہے۔ یہ قرآنی رشتہ رسول سے اور کسی کو نصیب نہیں ہے جو حسین کو نصیب ہے، جو امامان حسنین کو نصیب ہے، قرآنی رشتہ۔ اب آپ اگر متوجہ ہو تو پھر میں ایک جملہ کہوں، ایک رشتہ تو نسبی ہوتا ہی ہے مگر قرآن نے ایک رشتہ قرآنی بھی بنایا ہے، اور اس قرآنی رشتے کا اظہار اس وقت ہوا کہ جب جناب نوح نے اپنے بیٹے کے لیے نسبی رشتہ پیش کیا کہ ابنی و اہلی، یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل سے ہے، پالنے والے اسے بچا لے۔ اللہ نے نسبی رشتے کا انکار نہیں کیا مگر قرآنی رشتہ قائم کر کے بتایا لیسا من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ توجہ ہے، ایک قرآنی رشتہ ہے اور ایک نسبی رشتہ ہے۔ جسے قرآنی رشتے نے انکار کر دیا
اسے اللہ نے اور قرآن نے لعنتی بنا دیا. بات واضح ہوئی. حسین سے رسول کا دوہرا رشتہ ہے، ایک نسبی رشتہ ہے جس کی بنیاد پر حسین نانا کہتے ہیں. توجہ ہے، جس کی بنیاد پر رسول کو جدی کہتے ہیں، نانا کہتے ہیں. یہ نسبی رشتہ ہے، مگر اللہ نے مباہلہ میں حسین سے قرآنی رشتہ بیان کر دیا. میرے نبی یہ باپ کا بیٹا ہے. اب آپ ذرا زیارتیں اٹھا کے دیکھیے. کل زیارتوں کا دن ہے. زیارت عاشورہ بھی پڑھیں گے، زیارت وارثہ بھی پڑھیں گے. روزانہ مجلس کے بعد زیارت پڑھتے ہیں. زیارت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے نبی کے بیٹے. یہ نبی کے بیٹے ہوتے ہیں تو ہے نہیں، بیٹے نبی کے تو نہیں ہے نا، بیٹے علی کے ہیں. مگر آپ زیارتوں کا سلسلہ دیکھیں، السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. تب آتا ہے السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین. یعنی 2 بار حسین کو نبی کا بیٹا پکارنا ہے، اس لیے کہ حسین کا رسول سے اب قرآنی رشتہ ہو گیا ہے. اب یقین سن لے کہ یہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں کیا جا سکتا. صلوات پڑھیں. حسین منی، حسین میرا، مجھ سے خدا کی قسم. قبلہ کسی فرما ہے، پوچھئے گا اتنے چھوٹے لفظوں میں اتنی خوبصورت کوئی حدیث ہے نہیں. اس کو ذرا لکھیے، لکھی ہوئی تو ٹوکرے لگے بھی رہتے ہیں. حسین منی وانا من الحسین، 2 ٹکڑے ہیں. دونوں ٹکڑے میں ادھر بھی حسین ہے، ادھر بھی حسین ہے، بیچ میں حدیث ہے. کیا میرا ساتھ کتنا دیں گے میں نہیں جانتا. دونوں طرف لفظ حسین ہے اور پوری حدیث بیچ میں ہے. دونوں لفظ حسین کو ہٹائیے تو اب لفظ کتنا بچتا ہے؟ منی و انا من. دونوں میں حرف من ہے، عربی میں اسے حرف کہتے ہیں. دونوں میں حرف من ہے، دونوں حرف من کو بھی ہٹائیے. توجہ ہے. اب بچتا کتنا ہے؟ انا اور یہ، اتنی ہی حدیث ہے. اب ذرا سا محسوس کیجئے گا. تو میں کر رہا تھا کہ تعویل عمومی طور پر یہ ہوتی ہے کہ حسین میرا مجھ سے ہے، یعنی میری بیٹی کا بیٹا. میں ہوں تو مجھ سے حسین ہے. اور اب جواب میں کہا جاتا ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں. اس کی تعویل میں کہا جاتا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ اور میں حسین سے ہوں، یعنی میرا نام بچے گا حسین کی بدولت. توجہ ہے. میری شریعت بچے گی حسین کی بدولت، میرا دین بچے گا حسین کی بدولت، میرا قرآن بچے گا حسین کی بدولت. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آج چاہے نماز جس شکل میں پڑھی جائے بچی حسین کی بدولت ہے. توجہ ہے. اس لیے کہ حسین نے نماز اور روح نماز کو بچایا ہے، طریقہ نماز کا مسئلہ نہیں ہے. بھائی توجہ ہے نا آپ کی. طریقے تو 200 سال بعد گڑھے گئے ہیں، حسین نماز بچا کے گئے ہیں. یہ دین بچا ہے تو حسین کی بدولت بچا. خدا کی قدم زمانہ انصاف نہیں کر رہا، زمانہ انصاف نہیں کر رہا. 1400 برس ہو گئے مگر ابھی تک عصبی ذہنیتیں بنی امیہ کی ہیں.
میں تو لفظیں پڑھ سکتا ہوں، آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ آج بھی جو عصبی ذہنیتیں ہیں وہ بنی امیہ کی ذہنیتیں، انصاف نہیں کیا زمانے میں۔ رسول نے صدا بلند کی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہاں؟ مکے میں۔ 13 برس بعد رسول چلے آئے مدینہ، اور 18 ذی الحجہ کو اتممت لکم دینکم کی سند حاصل کر لی۔ دین کی پوری حیات ہے 23 برس، دین کی پوری حیات ہے 23 برس۔ 23 برس میں دین مکمل ہوا، توجہ رکھیے گا میرے ساتھ رہیے۔ 23 برس میں دین مکمل ہو گیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، وحی، شریعت، سب کچھ مکمل 23 برس میں۔ اس کے بعد 50 سال اور گزرے، آیا سن 61 ہجری۔ دین کی ٹوٹل عمر کتنی ہوئی؟ 73 برس۔ 73 برس دین چلا مصطفیٰ کی محنتوں سے۔ میرے ساتھ آئیے، اتنی آسانی سے جملہ نہیں پہنچے۔ 73 برس دین چلا مصطفیٰ کی محنتوں سے، دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، قرآن مکمل ہو گیا، مگر اپنی عمر کے دین مصطفیٰ اپنی عمر کے 73 برس مکمل کرتے کرتے اتنا کمزور ہو گیا کہ یزید تخت پر بیٹھ کے کہہ رہا ہے نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی قرآن آیا، نہ کوئی رسول تھا، یہ بنی ہاشم کا ڈھکوسلا ہے۔ حسین آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد سن 61 ہجری میں دین کو نئی زندگی دے دی۔ 1400 برس ہو گئے، کسی ماں نے دودھ نہیں پلایا جو ایسا بیٹا پیدا کر دے جو دین مصطفیٰ کا انکار کرے۔ مسجدیں چاہے جس کے نام کی بنا دو، اذانیں چاہے جیسی دے لو، مگر یہ دین، یہ نماز بچائی ہوئی حسین کی۔ اگر حسین کربلا میں دین نہ بچاتے تو نماز کیا، لفظ نماز باقی نہ رہتا، روزہ کیا، لفظ روزہ باقی نہ رہتا، حج کیا، حرمت کعبہ باقی نہ رہتی۔ یہ حسین ہے کہ جو سب کچھ بچا۔ توجہ ہے، ایک تعویل جو بھی کی جاتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی میرا نواسا، اور میں حسین سے ہوں، اس لیے کہ رسول کی میں ہی جو ہے وہ دین ہے، رسول کی میں ہی جو ہے وہ شریعت ہے، رسول کی میں جو ہے وہی رسالت ہے، اور میں جو ہوں وہ حسین سے ہوں، میرا دین، میری شریعت۔ یہ تو تعویل منظر کی، میں تعویل کو پس منظر میں لے جانا چاہتا ہوں۔ پھر حدیث پر آ جائے گی، شب عاشور ہی کے مسائل پڑھنے ہیں اور طویل بھی پڑھنے کا حکم ہے، اور وقت بھی صرف 45 منٹ کا ہے۔ اسی کے تناظر میں گفتگو کو سنبھال کے لے چل رہا ہوں۔ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اس میں جو روح معنی ہے وہ حرف من میں پوشیدہ، اور کہنے آپ حسین منی، منی کے معنی ہوتا ہے، من میں یہ جو لگی نا منی،
یہ ایے کے معنی ہوتا ہے میں، میرا، مجھ سے، اور یہی انا بھی، انا معنی بھی میں، تو ایے اور انا ایک ہی معنی میں ہے۔ اب ذرا مجھے غور سے دیکھتے بھی رہیے، سنتے بھی رہیے۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، تو یہ جو من ہے سے، ساری روح اسی معنی میں ہے۔ من ہٹا دیں گے تو معنی نکلے گا ہی نہیں۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں، یہاں بھی ایک من ہے، تو دونوں میں حرف من ہے اور معنی انہی دونوں من سے ہی برآمد ہو رہا ہے۔ تو تعویل میں بھی یکجہتی ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا دماغ لگائیے میرے ساتھ، تعویل میں بھی ہم معنی ہونا چاہیے، یکجہتی ہونا چاہیے، ایک جیسا معنی ہونا چاہیے۔ جب اسی من سے معنی نکالنا ہے تو اب معنی نکالیے، حسین مجھ سے ہے یعنی میرا نواسا ہے، اور میں حسین سے ہوں تو اب حسین کے نواسے رسول تو ہو نہیں سکتے۔ توجہ ہے؟ تو اب یہ ہم معنی کیسے آئے گی؟ توجہ، پھر پڑھ رہا ہوں، حسین مجھ سے ہے، یعنی اب لفظ سوالیہ تو من کا معنی آسان ہوگا، یعنی میں حسین کے لیے سبب وجود ہوں۔ بھائی میرے ساتھ آئیے، میرے ساتھ آئیے، میں حسین کے لیے سبب وجود ہوں، یعنی اللہ نے مجھے بھیجا تو مجھ سے زہرا ہوئی، مجھ سے زہرا ہوئی تو ان سے حسین ہوئے۔ میں سبب وجود ہوں حسین کے لیے، میں سبب وجود ہوں حسین کے لیے۔ اب پلٹیے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور حسین سبب وجود ہے میرے لیے۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ اور حسین سبب وجود ہے میرے لیے۔ میں ہاتھ جوڑوں، یا رسول اللہ، حسین آپ کے وجود کا سبب کیسے ہوا؟ اس لیے کہ آپ تو اول ما خلق اللہ نوری ہیں، آپ تو پہلا نور ہیں۔ آپ کے لیے حسین سبب وجود کیسے ہوا؟ کہ تم نے زیارت عاشورہ میں بھی آپ پڑھیں گے اور زیارت وارثہ میں بھی آپ یہ ٹکڑا پڑھیں گے۔ رسول کی حدیث جامع الاخبار میں بہت طویل درج ہے، رسول نے فرمایا اللہ نے میرا نور، اللہ نے میرا نور صلب آدم میں رکھا، ہمارا نور صلب آدم میں رکھا۔ آپ زیارت میں پڑھتے ہیں فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، ہمارے نور روشن صلبوں میں پاکیزہ ارحام میں رکھے گئے۔ تو یہ نور آدم کے صلب میں تھا، آدم سے نوح کے صلب میں آیا، نوح کے صلب سے ابراہیم کے صلب میں آیا، ابراہیم کے صلب سے اسماعیل کے صلب میں آیا۔ تو میرا نور اسماعیل کے صلب میں تھا اور اسماعیل کے گلے پہ خنجر رکھا ہوا تھا۔ توجہ، توجہ، پہنچے گا، مانا پہنچے گا۔ یہ صلب کیا ہے؟ اسی کو ڈی این اے کہتے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ بڑی وضاحت میں جاؤں، ادھر انسان نے وجود لیا، اس کا ڈی این اے کریٹ ہو گیا۔ توجہ ہے؟ تو صلب میں اسماعیل کے میرا نور تھا، میرا نور تھا، میرا نور صلب اسماعیل میں تھا اور اسماعیل کے گلے پہ خنجر رکھا تھا، اس کے بابا کا جو تعمیل حکم الہی میں تھا۔ اللہ نے عالم انوار میں سنا دی، کون ہے جو اس قربانی کو اپنے سر لے لے؟ نور حسین کرا ہوا آبادی پالنے والے اس قربانی کو میرے حوالے کر۔ اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ کو حسین نے اپنے سر لے لیا، اپنے سر لینا تھا اور اس قربانی کو منتقل کرنا تھا۔
کہ ہمارا نور صلب اسماعیل سے آگے بڑھ گیا، یعنی حسین میرے وجود کا سبب ظاہری بنا۔ صلوات پڑھے محمد حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ عظمت حسین جن کی نگاہ میں تھی، انہوں نے جان دینا گوارا کیا، حسین کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ شب عاشور آ گئی، جو وہ قیامت کی رات ہے کہ جس کی صبح زہرا کا چمن اجڑ گیا۔ اجرکم اللہ، خدا کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے، کسی غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم امام مظلوم۔ عزاداروں، جملہ عرض کروں، ابھی آپ نے دونوں ذاکروں سے شب عاشور کی نظمیں سنی اور دونوں میں یہ خیال نظم ہوا، حسین نے سارے اصحاب کو بلا کے چراغ گل کر دیا اور کہا چلے جاؤ، ہم نے بیعت اٹھا لی ہے، چلے جاؤ، تم ہم پر جنت کے لیے قربانی مت دو، ہم تمہاری جنت کی ضمانت لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم سردار جنت ہیں، ہم سردار جنت ہیں، ہم ضمانت لیتے ہیں، چلے جاؤ، جنت تمہاری ہے۔ خدا کی قسم، تاریخ آدم و عالم میں زندگی اس شب عاشور سے زیادہ کبھی رسوا نہیں ہوئی۔ جملہ سنبھال لیں، تاریخ آدم و عالم میں زندگی اس شب عاشور سے زیادہ کبھی رسوا نہیں ہوئی، اس لیے کہ حسین بیعت اٹھا کے زندگی ان کی جھولی میں ڈال رہے تھے اور وہ نکال کے حسین کے قدم پہ ڈال رہے تھے، نہیں مجھے زندگی نہیں چاہیے۔ حسین زندگی بخش رہے ہیں، وہ زندگی کو ٹھکرا رہے ہیں، نہیں آقا زندگی نہیں چاہیے۔ اٹھے مسلم ابن اوسجا، اس سے پہلے جناب عباس، جناب مسلم نے کہا آقا، علماء یہی جناب مسلم کے فقرے آج بھی دہراتے ہیں۔ حسن نصر اللہ ہر شب عاشور تجدید عہد کرتے ہیں اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ، اپنی پوری فوج کے ساتھ تجدید عہد کرتے ہیں امام زمانہ سے اور امام حسین سے کہ مولا ہمیں آپ پر جان دینا ہے، ہمیں زندگی نہیں چاہیے، ہمیں آپ کے مقصد کی حیات چاہیے۔ اور ان کا تجدید عہد زبانی نہیں ہے، تاریخ بھی شاہد ہے، اخبار بھی گواہ۔ یہ تجدید عہد جن لفظوں میں کرتے ہیں وہ لفظ مسلم ابن اوسجا کے، کہ آقا ہمیں 70 بار قتل کیا جائے، ہمارے جسموں کو جلا دیا جائے، ہماری راہ کو منتشر کر دیا جائے، اور اس کے بعد بھی اگر مجھے زندگی ملے گی تو مولا پھر آپ ہی کے اوپر قربان ہوں۔ اللہ سلامت رکھے۔ ہاں آزادہ جناب عباس نے بھی اٹھ کے کہا آقا، جناب عباس کے اٹھنے کی وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ اصحاب نے تو کہہ دیا تھا، اس لیے کہ امام نے ایک فقرہ کہا تھا، اگر تم اکیلے نہیں جا رہے ہو تو میرے اہل بیت میں سے ایک ایک بچے کا ایک ایک جوان کا ہاتھ پکڑو اور چلے۔
اس کے جواب میں جناب عباس کھڑے ہوئے تھے، آقا ہم آپ کو چھوڑ کے جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، آقا ہم آپ پر قربان ہوں گے۔ تب مسلم نے آتا جا کر جناب مسلم کو جواز گفتگو جناب مولا عباس نے ہی فراہم کیا۔ ایک گھر ہے، ایک چھوٹا سا، اس میں ایک ماں ہے، ایک بیوی ہے اور ایک اس کا شوہر۔ یہ عیسائی ہیں اور آج 9ویں محرم کو بھی یہ شام ہوتے ہوتے کربلا پہنچے۔ 9ویں محرم کو شام ہوتی ہے، چونکہ کربلا شاہراہ پہ بسا ہوا ہے، پہلے بھی وہی شاہراہ تھا، اسی سے انبیاء گزرے ہیں، اولیاء گزرے۔ شام ہونے لگی تو اب آگے سفر ممکن نہیں تھا، تو وہ گھر ٹھہر گئے کہ اب صبح ہوگی تو جائیں گے۔ لیکن وہاں کا منظر دیکھا تو دیکھا ایک طرف لشکر ہی لشکر ہے، ایک طرف چھوٹے سے گھر کے لوگ تھوڑے سے، اس میں بچے بھی عورتیں بھی۔ اس شخص کا نام وہب کلبی عیسائی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا بڑا پرہول منظر ہے۔ وہب نے کہا اماں بس کسی طرح رات ڈھل جائے اور چل چلے یہاں سے۔ کہا نہیں ذرا پتہ لگاؤ۔ ماں کی بات تھی، بیٹا انکار نہ کر سکا، سعادت مند بیٹا آیا تو ماں نے کہا تھا ادھر جانا جدھر عورتیں اور بچے ہوں، ادھر نہ جانا جدھر اسلحے ہو، طاقت ہو۔ مولا عباس نے روکا، کہاں جا رہے ہو، کس سے ملنا؟ کہا آپ کے سردار سے ملنا ہے۔ کہ میں آقا سے پوچھ لوں، بتاتا ہوں۔ پوچھ کے کہاں جاؤ، آقا بلا رہے ہیں۔ وہب آیا، بیٹھ گیا دوسرا میں، کہا آقا مجھے اماں نے بھیجا ہے۔ خدا کی قسم قدر کر سکتے ہو تو اپنی ماؤں کی قدر کرو۔ یہ عزا تمہارے پاس ماؤں ہی سے محفوظ ستائے یا علی یا حسین، ماں نے ہی سکھایا۔ آقا اماں نے بھیجا ہے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ حسین نے ساری تفصیل بتائی، ہم مدینے سے آئے ہیں، مسلمانوں کے رسول کے نواسے ہیں۔ جا تیری ماں کو معلوم ہوگا، جا اس سے کہہ دینا کہ وہ جو رسول کی آغوش میں مباہلہ میں آیا تھا، وہ حسین اب یہاں بھوکا اور پیاسا گرفتار کر دیا۔ وہب نے ساری بات بتا کے کہا اماں کبھی مباہلہ سنا ہے؟ کہا ہاں ہاں مجھے معلوم ہے، کہ جو مسلمانوں کے رسول کی آغوش میں بچہ آیا تھا، اماں یہ وہی حسین ہے۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، بہو کو ساتھ لیا، میرے لال آج دین میسر ہو گیا۔ آئی ماں کے پاس، حسین کے پاس ماں آئی، اور آنے کے بعد کلمہ پڑھا، بہو بیٹے کو خیمے میں لے گئی۔ حسین نے بیعت بھی اٹھا لی، اب ماں ہے، بہو ہے اور بیٹا ہے۔ زن و شوہر گفتگو کر رہے ہیں کہ ماں نے کہا بیٹا تو سن کے آیا ہے نا، کل قربانی کا دن ہے، میرے لال کل اپنے آپ کو حسین پہ قربان کر دینا۔ میرے لال زوجہ کی کسی بات میں نہ آنا۔ زوجہ نے کہا نہیں بہادر گرامی، میں وہب کو روکوں گی نہیں، مگر میں ایک ضمانت چاہتی ہوں کہ آقا کو گواہ بنا کے ہم سے وہب وعدہ کر لے۔ ارے وہب زوجہ کو لے کے آئے امام کے پاس، آقا یہ کچھ وعدہ آپ کو گواہ بنا کے لینا چاہتی ہے۔ کا پہلا وعدہ تو یہ ہے کہ ہم گھر سے نکلے تھے تو وہب کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، وہب آپ پہ قربان ہو جائیں گے ہو جائیں، مگر وعدہ کر لے مجھے لیے بغیر جنت میں نہ جائیں گے۔ حسین نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں۔ اگر حسین کا یہ وعدہ پورا بھی ہوا، مجھے حدود شب عاشور میں ہی رہنا ہے،
یہ وعدہ پورا بھی ہوا، اور اس طرح سے پورا ہوا کہ میدان کربلا میں شہید ہونے والی 2 عورتیں ہیں۔ ایک صحابی کی زوجہ ہے، اس کا نام بھی ام وہب تھا، وہ دوسری، اور ایک جناب وہب کی زوجہ جسے شمر کے غلام نے شہید کیا تھا۔ وعدہ حسین کا پورا ہو گیا۔ سنیں گے مسائل میں آپ، ادھر وہب کو ماں سمجھا رہی ہے، اور ادھر دور حر اپنے بھائی کو سمجھا رہا۔ بھیا یہ صدا سن رہے ہو ہائے پیاس کی؟ یہ ہائے پیاس کی صدا سن رہے ہو؟ کہاں آواز آ رہی ہے، کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ٹوٹی ٹوٹی آواز میں کہہ رہے ہیں ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ عزاداروں، کوئی شب عاشور کا منظر نہ پڑھ سکتا، نہ بیان کر سکتا۔ 2 دن کی شدید گرمی کی دھوپ اور رات، 2 دن 2 رات کے بعد اب یہ تیسری رات گزر رہی ہے، بچے سو نہیں رہے تھے، ارے پیاس سے بے ہوش ہو جاتے تھے، اور جب آنکھ کھلتی تھی تو تڑپ تڑپ کے دائیں بائیں دیکھتے تھے کہیں پانی ہے۔ پوچھو ڈاکٹروں سے پوچھو کہ شدید گرمی میں 2.5 دن گزر جانے کے بعد کیا کسی کو نیند آ سکتی ہے؟ نہیں۔ اور جب بھائی نے کہا بھیا کیا ارادہ ہے؟ کہ کل میں حسین کی طرف جاؤں گا۔ ادھر رات بے چینی سے بھر کے گزر رہی، ادھر حسین اس شک کی مہلت لیے ہوئے عبادتوں میں مشغول ہے۔ خدا کی قسم حسین پہ 2 راتیں بہت شدید گزری ہیں، ایک شب عاشور کی رات اور اس سے پہلے شب 28 رجب کی رات۔ حیات حسین میں یہ 2 رات بڑی عظیم گزری ہے۔ جب شب 28 رجب آئی تھی تو حسین گھر سے نکلتے تھے، پہلے نانا کے مزار میں جا کے روتے تھے، نانا تیرا حسین جا رہا ہے، پھر آتے تھے بھیا کے مزار میں، بھیا اب حسین قرآن پڑھنے نہ آئے گا۔ روایت کہتی اس کے بعد آتے تھے اماں کی مزار پر تو اس طرح دوڑتے ہوئے آتے تھے جیسے ننھا بچہ ماں کی آغوش کی طرف دوڑتا ہے۔ تربت زہرا پہ گرا دیتے تھے، آواز دیتے تھے اماں تیرا حسین جا رہا ہے۔ جزاکم ربکم۔ آزادارو، اس رات کے بعد حسین کی حیات میں یہ رات آ گئی، شب عاشور کی رات۔ حسین کبھی نماز پڑھتے ہیں اصحاب کے ساتھ، کبھی اٹھ کے خیموں کا جائزہ لیتے ہیں، تلایا پھرتے ہیں۔ عباس بھی نماز پڑھتے ہیں تو پھر تلایا پھرتے ہیں، حسین بھی نماز پڑھتے ہیں تو پھر تلایا پھرتے ہیں، اصحاب بھی اٹھ اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے احوال سے آگاہی لیتے ہیں۔ اسی میں روایت کرتی ہے بریر حمدانی گزرے ایک خیمے کے قریب سے تو اندر سے سکینہ کی آواز آ رہی ہے۔ یہ روایت ہے جناب سکینہ سے۔ سکینہ کہتی ہے کہ میں کئی خیمے سے گزرتے ہوئے پھوپھی اماں کے خیمے کے قریب آئی تو میں نے یہ دیکھا کہ پھوپھی اماں ننھے بھیا اصغر کو لیے ہوئے پشت پر
ہاتھ سہلا رہی ہے، تھپک رہی ہے اور آواز دے رہی ہے، اصغر میں تجھے کس طرح سمجھاؤں کہ تجھے چین آ جائے بیٹا، تو بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے۔ سکینت کہتی ہے کہ جب میں نے یہ عالم دیکھا اپنے ننھے بھیا اصغر کا، تو میں پھوپھی اماں سے پیاس کا شکوہ نہ کر سکے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ میں شکوہ نہ کر سکی، اتنے میں کچھ بچے بھی آئے پیاس کرتے ہوئے قریب آ گئے، تو میں نے پھوپھی اماں سے کہا، پھوپھی اماں یہ سب بچے بھی پیاسے ہیں، دیکھیے شاید اصحاب کے خیمے میں کہیں کسی مشکیزے میں تھوڑا سا پانی رہ گیا۔ عزادارو یہ رات وہ رات ہے کہ جب بچے غش سے سو کے نہیں بے ہوشی ٹوٹتی تھی، گرمی کی بے چینی اور تپش سے آنکھ کھلتی تھی، تو بچے اوندھے ہوئے کلوزوں کو بھی اٹھا کے دیکھنے لگتے تھے، کاش اس میں نمی آ جائے۔ خدا کسی غم میں نہ رولا سوائے غم ایمان۔ جناب سکینہ کی دلجوئی کے لیے جناب زینب صلوات اللہ علیہا ایک دو خیموں میں لے گئے تاکہ بچی کی حفاظت بن جائے، ہمت بن جائے، کہیں پانی نہیں ہے۔ بریر گزر رہے تھے، جب یہ صدا سنی تو بریر حمدانی اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، دوستو ہمارے نیاموں میں تلواریں نہیں اور سکینہ بے چین ہے، ہماری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوشش نہیں کرتے کہ آل رسول کو تھوڑا سا پانی مل جائے۔ خدا کی قسم بہت قیامت کا منظر ہے، جناب بریر 4 ساتھیوں کے ساتھ آئے ترائی پر، مشکیزہ بھرا واقعہ طویل ہے، پڑھنا مقصود نہیں ہے، انہیں روکا گیا، انہوں نے حوالہ دیا کہ جو ترائی کے اوپر نگہبان تھا وہ بریر کا جاننے والا سے کہا جاؤ کہہ دو بریر آئے ہوئے ہیں۔ کہا ادھر سے جواب ملا، ہاں بریر پانی پینا ہو تو پی لے مگر لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ترائی میں اترنے کا موقع مل گیا، جب ترائی میں بریر اترے تو کہا ساتھیوں سے، ارے پانی کسے پینا ہے، جلدی جلدی مشکیزیں بھر لو کہ سکینہ پیاسی ہے۔ یہ بات کسی نے سن لی اور جا کے اس سے کہہ دیا، فوراً تیر انداز بھیج دیے گئے، بریر کو روک لو۔ بریر چلے ہیں تو عالم یہ ہے کہ 4 ساتھی چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، بیچ میں بریر مشکیزہ سنبھالے ہوئے۔ عزاداروں روایت کہتی ہے کہ یہ جو ساتھی پہنچے ہیں تو کوئی ایسا نہ تھا کہ جس کے جسم تیروں سے چھلی نہ ہو، مگر مشکیزہ پہنچ گیا، لیکن کیا بچے پانی پی سکے؟ نہیں۔ ارے مشکیزہ جیسے ہی خیمے میں لا کے رکھا گیا، 40 بچے جو مشکیزے پہ ٹوٹے، دہانہ کھل گیا، پانی بہنے لگا، ارے بریر بھی زمین پہ تڑپنے لگے، بچے بھی پانی میں تڑپ رہے ہیں۔ بچوں کی پیاس نہیں بجھی، شب عاشور ڈھلتی رہی، بریر بھی پہنچ نہ پاتے اگر جناب عباس کو امام حسین نے بھیجا نہ ہوتا۔ امام حسین کے کہنے پہ جناب عباس ہی آئے اور ان چاروں کو، بریر اور ان کے ساتھیوں کو بچا کے لے گئے۔
مگر پانی اس کوشش میں بھی بچوں کو نصیب نہیں ہوا۔ عباس پھر تلایا پھرنے لگے، تلایا پھرتے پھرتے جناب عباس کا گزر ہوا جناب ام کلثوم کے خیمے کے پاس، تو اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جناب عباس ٹھٹک گئے، میری شہزادی رو کیوں رہی ہے؟ کوئی تکلیف پہنچی، کوئی آزار، کوئی تازہ غم؟ دروازے پہ کھڑے ہو گئے، آواز دی، شہزادی اجازت ہے کہ غلام آ جائے؟ نگاہوں کو اٹھایا، کہا میرے بھائی آ، میرے شیر آجا۔ جناب عباس آگے بڑھے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی کوئی تکلیف ہے تو بتائیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ جناب کلثوم نے کہا میں کیا بتاؤں بھیا، کل شہادت کا دن ہے، ماں جائی اپنے بچے کو قربان کرے گی، لیلا اپنے بچے کو قربان کرے گی، فروا اپنے بچے کو قربان کرے گی، میں کس کی قربانی پیش کروں؟ عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادی آپ مجھے قربان کر دیجیے گا، میرا لال میری طرف سے قربان۔ اللہ، جناب عباس کے پیچھے پیچھے امام حسین بھی خیموں کا جائزہ لے رہے تھے۔ خدا کی قسم حسین ایک ایک کو دعائیں دیتے دیتے، کوئی ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی، کوئی زوجہ اپنے شوہر کو واسطہ دے رہی، حسین دعائیں دیتے دیتے نکل آئے میدان کربلا کی طرف۔ ابھی چند قدم بڑھے تھے کہ کسی کی آہٹ معلوم ہوئی، حسین نے آواز دی ہلال۔ ہلال ابن نافع آگے بڑھے، ہاتھوں کو جوڑا، ہاں آقا میں بلا اجازت آ گیا، آقا مجھے خوف تھا کہ آپ شب کی تاریکی میں میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن آپ کو عقب سے حملہ کر دے، اس لیے میں کچھ دوری بنائے ہوئے آپ کے پیچھے آ رہا تھا، آقا آپ سے کون چھپ سکتا ہے؟ کہا نہیں ہلال آتے ہو تو آ جاؤ، آؤ ہم تمہیں قتل گاہ دکھلا دیں۔ ہلال کو لیے ہوئے امام وسط کربلا آ گئے اور اب اشارہ کر رہے ہلال پہلے اپنا مقام شہادت دیکھ لے، تو وہاں پہ شہید ہوگا، وہ ترائی دیکھ لے وہاں میرا بھیا عباس اپنے بازوؤں کو کٹا کے شہید ہوگا، وہ میدان دیکھ وہاں علی اکبر گرے گا، میں سینے سے برچی کا پھل نکالوں گا۔ یہ کہہ کے حسین مڑے اور کہا ہلال تجھ سے تیرا امام باتیں کر رہا ہے، تو غور نہیں کر رہا؟ کہنے یا مولا سن رہا ہوں مگر کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، میرا ذہن ادھر چلا گیا، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان لال کو رو رہی ہو، کہ ہلال تو نہ پہچانے گا، ارے وہ میری ماں زہرا ہے۔ ہلال اس ترائی کی طرف دیکھ نشیب میں، وہی میں شہید ہوں گا، اسی مقام پر زہرا اپنے بالوں سے زمین کربلا صاف کر رہی ہے۔ آ میرے لال حسین، آ تیری ماں تیرا انتظار اللہ لعنت اللہ وسع الذين ظلموا وإنا لله